خدا کا خوف کرو زائدہ، ہماری شادی کو 17 سال ہو چکے ہیں۔ تم کوئی اداکارہ نہیں جو بڑھاپے میں بھی طلاق لے کر دوسری شادی کر کے ویلیو بناتی پھرو۔ ہم نے تمہیں عزت دی ہے، ہر بات مانی ہے، کبھی تمہیں ذہنی اذیت نہیں دی، کبھی جبر نہیں کیا۔ زائدہ نے کہا، مجھے کسی کے فلسفے کی ضرورت نہیں، مجھے بس طلاق چاہیے۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف میرا گھر چلا بلکہ وہ گھر بھی اجڑ گیا جو اس کا اپنا تھا۔ اس نادان عورت نے آگ خود اپنے ہاتھوں سے لگائی، گھر کو جلا کر تماشا دیکھتی رہی اور خود بھی تماشا بن گئی۔ زائدہ میری نند تھی اور بدقسمتی سے میری بھابھی بھی بن گئی۔ ہمیں اسکول کے زمانے سے خبر تھی کہ وہ محلے کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، مگر اس نے یہ بات کسی سے نہ کہی۔ اگر کہتی تو شاید گھر والے اس کا ساتھ دیتے یا شاید نہیں۔ اسی خوف سے اس نے دل کی بات دل ہی میں رکھ لی۔ انہی دنوں اس کے رشتے کی بات چل نکلی اور والدین نے اس کی شادی میرے بڑے بھائی سے طے کر دی۔ وہ چپ چاپ روتی رہی مگر کسی کو کچھ نہ بتایا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ لڑکیاں رخصتی کے وقت روتی ہے، یہی دستور ہے۔ اس کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی۔ زائدہ نے شادی کے بعد بھی کبھی یہ اعتراف نہ کیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، بس یہی کہتے رہی کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر بھلا کسی لڑکی کی بات کون سنتا ہے؟ جب لڑکیاں شادی کے قابل ہو جائے تو والدین یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیلے کر کے ایک بڑے فرض سے سوادوش ہونا ہے۔ یوں وہ میری نند سے میری بھابھی بھی بن گئی۔ دل میں محبت کی چنگاری دبائے وہ ایک طویل عمر تک اسی آگ میں سلگتی رہی، دل پر جبر کیے میرے بھائی کے ساتھ گزارا کرتی رہی اور 16-17 سال گزار دیے۔ اس دوران اس کے کئی بچے بھی ہو گئے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، باقی سب شادی شدہ تھے۔ میری شادی بھی گھر والوں نے زائدہ کے چھوٹے بھائی سے کر دی۔ وہ میری سسرال سے تھی اور میں اس کی سسرال سے، یعنی وہ میری بھابھی اور میں اس کی بھابھی بن گئی۔ میرے شوہر ریاض اور دیور احسان دونوں کویت میں ملازمت کرتے تھے۔ زائدہ کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ اس کے 2 بھائی بیرونی ملک کماتے ہیں۔ ایک دن میرے بھائی نے اپنی بیٹی ساحہ کا رشتہ زائدہ کے بھائی فیضان کے لیے بھیجا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس انکار پر زائدہ نے میرے بھائی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، تمہارے بھائی نے میرے بھائی کے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ اب میں بھی تمہارے گھر نہیں رہوں گی اور تمہاری بہن ماجدہ کو طلاق دلاؤں گی۔ زائدہ 4 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی بات کو زمین آسمان تک لے جاتی تھی۔ ایک دن کسی بات پر میرے بھائی سے جھگڑا ہوا اور وہ میکے چلی گئی۔ وہاں بھی سکون سے نہ رہی، الٹا مجھ پر دباؤ ڈالنے لگی کہ میں اپنے بھائی بہنوں سے تعلق ختم کر لوں۔ آخرکار میرے بڑے بھائی منت سماجت کے بعد انہیں واپس لے آئے۔ دراصل یہ میری بھابھی کی غلطی تھی کہ انہوں نے اپنے دل میں زبردستی کا گٹھا باندھ رکھا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جب وہ روتی ہے تو شوہر پریشان ہو جاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، تو وہ اس جذباتی بلیک میلنگ کو ایک ہتھیار بنا چکی تھی۔ ایک دن صاف کہہ دیا کہ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب میں علیحدگی چاہتی ہوں، تم طلاق دے دو۔ میرے بھائی نے کہا کہ اگر تم خلا لوگی تو میری بہن کا کیا ہوگا جس کی تم نے شادی اپنے بھائی سے کرائی؟ کیا اسے بھی طلاق دلاؤ گی؟ زائدہ نے کہا کہ ہاں دلاؤں گی، تم فکر نہ کرو، وہ خود واپس آ جائے گی۔ بھائی نے کہا کہ خدا کا خوف کرو زائدہ، ہماری شادی کو 17 سال ہو چکے ہیں، تم کوئی اداکارہ نہیں جو بڑھاپے میں بھی طلاق لے کر دوسری شادی کر کے ویلیو بناتی پھرو۔ ہم نے تمہیں عزت دی ہے، ہر بات مانی ہے، کبھی تمہیں ذہنی اذیت نہیں دی، کبھی جبر نہیں کیا۔ زائدہ نے کہا، مجھے کسی کے فلسفے کی ضرورت نہیں، مجھے بس طلاق چاہیے۔ میرے بھائی نے آخر بار پوچھا، طلاق کی وجہ کیا ہے؟ زائدہ بولی، میرے دل نے اس گھر اور تم سے کبھی رشتہ نہیں جوڑا، میں اسیر کی طرح یہاں رہتی آئی ہوں، اب میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ جب بھائی نے مزید بات کی تو زائدہ چیخنے لگی کہ اب اگر تم نے مجھ سے اور بات کی تو میں اپنا سر پھوڑ لوں گی۔ میں اپنی اذیت کسی کو سمجھا نہیں سکتی، 17 سال بغیر مرضی کے جینا یہ کوئی کھیل نہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی تھی کہ انسان جبر سے زندگی نہیں گزار سکتا،
مگر یہ سمجھنا مشکل تھا کہ بڑھاپے میں اچانک عشق کا مرض کیسے جاگ اٹھتا ہے۔ وہ عورت جو 4 بچوں کی ماں تھی، اتنی شدت سے دیوانگی کا شکار ہو سکتی ہے، یہ پہلو کس پر واضح نہیں تھا، ورنہ شاید ہم اسے وقت پر سمجھ جاتے۔ زاہدہ نے اپنے شوہر سے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ تم مجھے اتنے بے قیمت نہ سمجھو، میرے سنبھلنے والے اور میری قدر کرنے والے اور بھی موجود ہیں۔ رشتہ دار لاکھوں ہوتے ہیں، مگر جس طرح شوہر بڑھاپے میں بیوی پر سایہ فگن رہتا ہے، ویسا کوئی نہیں سنبھل سکتا۔ شوہر کی بات کرتے ہو تو میں دوسرا شوہر بھی کر کے دکھا دوں گی تم کو۔ بھائی نے زاہدہ کو ان کی باتوں کو مذاق سمجھا، مگر اس نے اپنی ضد پر قائم رہی۔ جب طلاق کا مطلب پورا نہ ہو سکا تو ایک دن اس نے خاوند کو مٹھائی میں زہر ملا کر کھلا دیا، جس کے باعث ان کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ وہ کام کرنا چھوڑ گئے اور بلاخر چارپائی پر پڑ گئے۔ اب زاہدہ ہر وقت شوہر کو طعنہ دیتی کہ تم تو لولے لنگڑے بوڑھے اور بیکار انسان ہو، جبکہ میں ابھی جوان ہوں، مجھ میں دم خم ہے اور مجھے سنبھلنے والے بھی ہیں۔ مگر اگر میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تو تمہیں اس حالت میں کون رشتہ دے گا؟ اب میرے بھائی لاچار چارپائی پر پڑے تھے۔ بیوی کی زبان درازی کو سوائے نظر انداز کرنے کے ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ تاہم ان کو بھی یہ یقین نہ تھا کہ کوئی عورت 4 بچے چھوڑ کر اس عمر میں دوسری شادی کر سکتی ہے، جبکہ ان کی بیٹی اب 17 برس کی ہو چکی تھی۔ لیکن عشق اندھا ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ منیر سے ان کا رابطہ پھر سے بحال ہوا تھا اور ان کے دل میں سچ مچ عشق کی چنگاری الاؤ کا روپ دھار چکی تھی۔ یہ واقعی ایک انوکھا واقعہ تھا کہ زاہدہ نے جو کہا بیچ کر دکھا دیا۔ وہ بائی سے لڑ جھگڑ کر ایک روز میں کے آ گئی، یہاں شور مچایا کہ خاوند کی خدمت کر کے تک جاتی ہوں، ساس ڈنڈا اٹھا لیتی ہے، میں ہرگز کچن نہیں سنبھل سکتی، بچے بھوکے رہتے ہیں تو خود کھلائے، مگر ساس کہتی ہے کہ ان کو پڑھنے دو، تم کہتی ہو کہ ان کو پڑھنے دو، تم گھر سنبھالو۔ کل انہوں نے اس بات پر کفگیر اٹھا لیا اور مجھے پیٹا۔ بہرحال گھر میں یہی بتایا کہ سالن پکانے پر ساس نے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا، اس لیے واپس آ گئی ہوں۔ میرے ساس اور دیور نے کہا کہ آج تو تمہارے سسرال والوں نے تم کو انگلی تک نہیں لگائی، پھر آج آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ انہوں نے یہ سلوک کیا، جبکہ ان کا بیٹا چارپائی پر پڑا ہے اور تمہاری دیکھ بھال کا محتاج ہے۔ زاہدہ کی باتوں میں یقین نہ تھا، ضرور کوئی اور بات ہے، مگر اللہ کی بندی نے جھوٹی قسمیں اٹھا لی۔ بہرحال ہر کوئی سمجھ چکا تھا کہ یہ جو ارادہ کر چکے ہیں اس سے انہیں باز رکھنا آسان نہیں ہے۔ سب خاموش ہو گئے کہ چند دن خاموش رہنا ہی بہتر ہے، خود وقت گزرنے پر سدھ بدھ لوٹ آئے گی۔ زاہدہ نے زیور، نقدی اور قیمتی ملبوسات آہستہ آہستہ اپنی ماں کے گھر منتقل کر دیے تھے۔ چند دنوں بعد بغیر میکے کی رضا کے انہوں نے خود جبراً وکیل کیا اور میرے بھائی پر کیس کر دیا کہ شوہر نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور بچے چھین لیے ہیں۔ بچوں نے بیان دیا کہ والد کا کوئی قصور نہیں، بلکہ والدہ ناحق جھگڑے کر کے میکے چلی گئی ہے، ان کی عمر ایسی نہیں کہ ہم سے جدا ہو یا ہم ان سے۔ بھابھی کا کیس کمزور ہو گیا تو میرے بھائی نے ان پر کیس کر دیا کہ یہ میرا گھر آباد کرے، بچوں کے ساتھ رہے، جتنا خرچ ہو یا جائیداد چپے اسے لکھنے پر تیار ہوں۔ میری 14 سال بچیوں کو اس وقت ماں کی اشد ضرورت ہے اور میں بھی زیر علاج ہوں۔ ڈاکٹروں کی رپورٹس کے مطابق انشاءاللہ جلد سے صحت مند ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اور فیصلہ میرے بھائی کے حق میں ہو گیا۔ میرے بھائی نے بھابھی پر گھر آباد کرنے کا دعویٰ کیا تھا، وہ حق پر تھی تو ان کے حق میں کیس جیت گیا۔ اب وہ آنے سے انکار کر گئی۔ پھر بھائی نے برادری کے بزرگوں کو زاہدہ بھابھی کے والد اور بھائیوں کے پاس بھیجا کہ آپ لوگ میری بیوی کو لائے اور یہ لوگ میری بہن کو آباد رکھے، ورنہ دونوں کے گھر اجڑیں گے اور دونوں کے بچے ماؤں سے جدا کر پریشان ہوں گے۔ بزرگوں نے زاہدہ کو بہت سمجھایا، مگر اس نے طلاق کی رٹ لگا دی تھی۔ وہ بھی بے بس ہو گئے۔ ساس نے کہا کہ اب ہمیں ماہرہ کو طلاق دینی ہوگی، زیادہ نہیں جانتی تو وہ بھی اپنی بیٹی کی طلاق کرا کر لے جائیں گے۔ لیکن میرے شوہر نے نجی بات ماننے سے انکار کر دیا اور مجھے طلاق نہیں دی۔ میرے خاوند کی دانشمندی سے میرا گھر بچ گیا۔ تاہم زاہدہ نے اتنی سی کہ میرے بھائی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا مطالبہ ماننا پڑا۔
انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی، البتہ یہ شرط رکھی کہ ماہرہ کا خاوند اسے زائدہ کے ساتھ نہیں رکھے گا بلکہ میری بہن کو علیحدہ گھر لے کر دے گا۔ میرے شوہر نے یہ شرط قبول کر لی۔ وہ ہر صورت اپنے گھر کو بچانا چاہتے تھے کیونکہ میں بے قصور تھی، زائدہ طلاق لے کر خوش تھی۔ اس نے منیر سے رابطہ کیا کہ تمہارے کہنے سے میں نے اکیلے ہی جھگڑے کا سمندر تیر کر پار کیا ہے، تیری خاطر گھر بار اور بچے بھی چھوڑے ہیں۔ اب نکاح کرنے کو ہم آزاد ہیں تاکہ بقیہ زندگی ایک ساتھ گزار سکے۔ وہ شخص جو ہمیشہ اس کو طلاق لینے پر اکساتا تھا، خود کو اس کے بغیر زندہ لاش کہتا تھا، شادی کر کے زائدہ کو اپنانے کے لیے تڑپتا رہتا تھا، کہتا تھا کہ ایک بار طلاق لے لو، میں تم کو ساری دنیا کی سیر کراؤں گا، تمام جہاں کی خوشیاں تیری جولی میں ڈالوں گا۔ جب بے وقوف زائدہ نے زمانے سے ٹکر لے کر اسے یہ خوش خبری سنائی کہ لو اب میں آزاد ہوں، آؤ اپنی جیت منائے جس کے تم آرزومند تھے، تو خود بھی تڑپتے تھے، مجھے بھی تڑپاتے تھے، لیکن وہ جھوٹا عاشق نامراد پیچھے ہٹ گیا۔ اب اسے اپنی بیوی اور جوان بچے نظر آنے لگے۔ اس کی بیوی کو بھی پتہ چل گیا کہ منیر اپنی پرانی محبوبہ زائدہ سے نکاح ثانی کرنے چلا ہے۔ اس نے بھائیوں کو اکٹھا کیا اور منیر کو رسیوں سے باندھ کر گھر میں بٹھا لیا۔ لڑکوں نے باپ پر لن تن کی اور ایک خط زائدہ کے نام لکھوایا کہ میں تم سے شادی پر مجبور ہوں، میرے بچے جو جوان ہیں وہ آڑے آ گئے ہیں اس عمر میں، جب کہ ہم 50 برس کے ہو چکے ہیں اور بڑھاپا سر پر ہے، ہم خوشیوں کی نئی دنیا آباد نہیں کر سکتے۔ ہو سکے تو تم واپس اپنے بچوں کی طرف لوٹ جاؤ اور مجھے معاف کر دو، میں بہت مشہور ہوں۔ جب یہ خط زائدہ کو ملا تو جیسے اس پر برف کا طوفان گرا ہو، وہ جہاں بیٹی تھی وہی بیٹی رہ گئی۔ خط اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے دوڑ کر خط اٹھایا کیونکہ وہ حواس کھو چکی تھی۔ اسے کمرے میں لے جا کر نیند کی گولی زبردستی کھلا دی تاکہ یہ سو جائے اور اس کا دماغ خراب نہ ہو۔ ایک دن اور ایک رات وہ سوتی رہی، مگر کب تک؟ آخر اسے نیند سے جاگنا تھا۔ جب جاگی تو 14 تپ روشن تھے، اب ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ اس یقین پر اس نے اتنی بڑی جنگ لڑی تھی، وہ یقین منیر کے خط ملتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ پرسوں سے طلاق لینے پر اکسانے والا عین منزلہ پر چھوڑ گیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر اس کی مراد پوری نہ ہو سکی اور وہ درمیان میں لٹک گئی۔ اس وقت اگر میں اسے سہارا نہ دیتی تو یقیناً یہ تو خودکشی کر لیتی، یہ اس کا دل فیل ہو جاتا، لیکن وہ میرے بھائی کے بچوں کی ماں تھی، میں اسے بے سہارا چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اس کے راز کو راز رکھا اور اس پر ہمیشہ کے لیے اپنی خوشی کا پردہ ڈال دیا۔ اپنے شوہر اور اپنے بھائی دونوں کو عزت کو سنبھالا۔ بھابھی کے راز کو اچلنا نہیں چاہتی تھی بلکہ انہیں رسوائی سے بچانا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے بوڑھے سسر کے بڑھاپے کا بھی پاس تھا اور اپنے بھائی کے 4 بچوں کا بھی خیال تھا، جس نن کی خاطر میں بوڑھے سسر سے الگ ہوئی تھی۔ اس کی خاطر پھر سے اپنے سسرال میں واپس آ گئی کیونکہ مجھے زائدہ کی لڑکیوں کی شادی میں بھی بھابھی بھائی کی مدد کرنی تھی۔ وہ اب جسمی طور پر ٹھیک ہو چکے تھے، اگرچہ پوری طرح اب بھی ٹھیک نہ ہوئے تھے۔ ان کے گردے پوری طرح متاثر ہو چکے تھے۔ میں نے کوشش کر کے زائدہ کی بڑی بیٹی شمع کو رشتہ داروں میں اچھی جگہ شادی کروا دی۔ دوسری بیٹی کی منگنی اس کے چچا زاد سے ہو گئی۔ دونوں بیٹے بھی باشعور ہو چکے تھے، مگر وہ ماں سے سخت بدظن تھے۔ یہ آخری دولت یعنی بچوں کی محبت بھی ایک بے وفا مرد کی محبت کے قریب ہونے کی وجہ سے میری بھابھی کے دامن سے نکل گئی۔ آج بچے ماں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ماں ماں ہوتی ہے، تم لوگوں کا ماں سے کوئی جھگڑا نہیں، تم ان سے ملا کرو، مگر وہ انکار کر دیتے ہیں۔